لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الأعدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمي القرشي الهاشمي المكي المدني وعلى الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ فجر کی آخری آیتیں ہیں جس میں ارشاد خداوند متعال ہو رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی جانب اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو اور تو اپنے رب سے راضی ہو. نفس مطمئنہ کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں. اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کے نزدیک سب سے بہترین نفس اور پسندیدہ نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. سبحان اللہ. بار الہ تو ہی تو مہر و عطوفت کی دلیل اور انس و محبت کا مرکز ہے. بار الہ اے حضرت یعقوب کے رنج و غم کی دوا، اے حضرت ایوب کی پریشانی کو برطرف کرنے والے، تیری رحمانیت کا چھوٹا سا ثبوت یہ ہے کہ حضرت زکریا کو جناب یحییٰ کی صورت میں قبولیت کی سند عطا کی. بار الہ تیری رحمانیت کے بارے میں کیا کہوں کہ جس دریائے نیل میں فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا اسی دریائے نیل میں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو راہ نجات بخشی. بار الہ تو ہی تو ہے کہ جس نے حقیقت، شریعت اور انسان کو نیک اخلاق، نیک افعال اور معرفت الہی سے آشنائی بخشی. کہ بار الہ تیرے نزدیک انسان کامل وہ ہے کہ جسے پیشوا، ہادی اور مہدی کہا جائے، دانا و بالغ، کامل و مکمل کہا جائے. بار الہ حیات و موت کا مالک ہے تو، دلوں کے احساس کا مالک ہے تو، تیری ثنا ممکن نہیں ہے. بار الہ تیرا شکر کہ تیری محبت انسان کو مذہبی ضمیر کا مالک اور اعجازی کیفیت کا حامل بناتی ہے. کہ بار الہ تو نے انہیں فصیح و بلیغ بنایا ہے کہ جن کے دلوں میں معرفت الہی کی موجیں اور محمد و آل محمد کے ارشادات و فرمودات رچ بس گئے ہیں. بار الہ تو اپنے بندے، اپنے عبد اور اپنے بندوں کو عقلی سیانت اور فکری دیانت کو جو ہے وہ روحانی تاثیر سے متصل کر دے، جس کے سبب تیرا عبد لوگوں میں آشنائیت کی دلیل بن جائے۔ بار الہ
تیرے کلام کی گہرائی کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، اور ہم میں اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ تیرے کلام کی گہرائی کا اندازہ لگا سکے، اسی لیے کہ تیرا کلام ایک کتاب کی حیثیت رکھتا ہے اور معجزے کی نوعیت رکھتا ہے۔ بار الہ تیرے کلام میں نہ فصلیں ہیں نہ ابواب، ایک دوسرے سے خلط ملط ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ بار الہ تیری ثنا ممکن نہیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ بار الہ تیری ثنا ممکن نہیں، اور ہم جس مہینے میں وارد ہو چکے ہیں اور یہ جو ایام ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں، یہ ماہ محرم کے ایام ہیں جو ہمیں نفس مطمئنہ کی طرف رواں دواں کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ حق و باطل میں تمیز کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نفس مطمئنہ کو حاصل کر لے۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس نے مومنوں کے دلوں میں حرارتیں پیدا کر دی ہیں، ایک ایسی حرارتیں جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہونے والی ہیں۔ ایسا مہینہ ہے کہ جو خدا کی جانب حق کو حقیقت شناس بن کر پلٹنے کا مہینہ ہے، بلکہ ظلم اور ظالم کی نابودی کا مہینہ ہے۔ ایسا مہینہ ہے کہ جو ایک ایسی زندگی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ جس میں تا حد نگاہ وفاداری اور عزت کا پہرا ہے۔ بار الہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ عزت اور ذلت کے مابین، عزت اور ذلت کی جنگ کے مابین آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، ذلت پر عزت کو فوقیت دینے کا مہینہ ہے۔ لہذا اگر یہ انسان چاہتا ہے کہ اس مہینے کی معرفت حاصل کرے تو اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ کربلا کی معرفت کو حاصل کرے۔ کربلا ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ایک ایسی کتاب ہدایت ہے کہ جس کے ہر گوشے میں اسلامی تعلیمات اور قرآنی احکام کی تابانی نظر آتی ہے۔ کربلا ایک کتاب عبادت ہے کہ جس کے ہر صفحے پر عبادت گزاروں کی صفیں نظر آتی ہیں۔ کربلا ایک کتاب انقلاب ہے کہ جس کا ہر لفظ خون کی روشنائی سے لکھا گیا ہے۔ کربلا ایک کتاب شہادت ہے کہ جس میں حیات جاویدانی کی مرکزیت پائی جاتی ہے۔ کربلا ایک کتاب سیاست ہے کہ جس میں حیات جاویدانی کی ساری تعلیمات اور ظلم سے مقابلہ کرنے کی ساری تدبیریں بیان کی گئی ہیں۔ در حقیقت ایسی کتاب نہ واقع کربلا سے پہلے مرتب ہوئی ہے اور نہ واقع کربلا کے بعد سے کبھی مرتب ہونے والی ہے۔ لہذا کربلا جیسی کتاب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑ کر کربلا کا قصد اس لیے کیا تھا تاکہ کربلا میں آ کر باطل جیسی سیاہی کو مٹا کر اسلام کی پیشانی پر کربلا لکھ دیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے کتاب کربلا۔ کربلا ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تحریر حسینی مشن، حسینی انقلاب پر مبنی ہے، جس میں واجبات اور ممکنات کے رنگ بھی ہیں۔ 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی تربیتی مکتب کی حامل ہے یہ کتاب۔ ایک ایسی کتاب کہ واقع کربلا کے بعد اسلام کا روشن مستقبل حسینی مشن سے وابستہ ہو گیا، حسینی مشن سے جڑ گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں وہ سارے رشتے پائے جاتے ہیں کہ جو انسان کی مرتبیت اور عظمت کی بہترین علامت ہیں۔ کربلا قرآن کی صداقت اور توحید کی حفاظت کا سنگم ہے۔ کربلا کہ کربلا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حق پر کسی کا زور نہیں چلتا ہے اور مار کے کسی ہتھیار سے نہیں بلکہ عزم اور حوصلے سے جیتے جاتے ہیں۔ کربلا ایسی کتاب ہے کہ جس میں باپ کا جہاد اور ماں کا ایثار شامل ہے۔ اگر یہ انسان چاہتا ہے کہ معرفت امام حسین علیہ السلام حاصل کرے تو کربلا کے ہر مختلف جنبے پر نظر کرے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے کربلا، اور آج ہم جس کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایسے وفادار کا ذکر، اس لیے کہ بر صغیر میں 8 محرم کو جناب ابوالفضل عباس، جناب عباس علیہ السلام کے جو ہے وہ کا ذکر، فضائل و مناقب جو ہے وہ انسان بیان کرتا ہے، اور حق یہی ہے کہ جتنے ان کے فضائل بیان کیے جائیں وہ کم ہیں۔ آج بار الہ ہم کسی اور کی وفا پر منحصر نہیں ہیں، بلکہ تیری وفا پر جو ہے وہ اعتماد اور یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں تیری وفا پر بھروسہ ہے کہ بار الہ تو ہی تو مرکز وفا ہے کہ جس سے وفا وجود میں آئی۔ بار الہ تو نے جس چیز کی نصیحت اور وصیت کی ہے وہ ہے وفا، اسی لیے کہ تو نے وفا میں بھی لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت کو رکھا ہے تاکہ نظام بشریت حق سے آشنا ہو جائے۔ بار الہ اگر میدان کربلا میں
جناب عباس کی وفا پر حرف آتا تو گویا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وفا پر حرف آتا، اسی لیے کہ مولا عباس نے جملہ کمالات و کرامات کو مولا علی علیہ السلام سے اخذ کیا ہے، لہذا جن جملے کمالات و کرامات کو مولا عباس نے مولا کائنات سے اخذ کیا ہے، اس کا تقاضا یہی تھا کہ جیسی وفاداری مولا کائنات نے رسول اکرم سے کی ہے ویسی وفاداری مولا عباس امام حسین سے کریں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وفا ہے جو حیات و موت کا مفہوم واضح کرتی ہے، سورہ ملک کی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے حیات و موت کا مفہوم، کہ خدا نے حیات و موت کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ انسان اقتدار خدا سے وابستہ ہو جائے، اسی لیے کہ موت خدا، ملک خدا اور اقتدار خدا سے وابستہ ہونے پر دلیل ہے کہ موت عقل و بصیرت اور حیات جو ہے، موت عقل و بصیرت اور حیات اصول زندگی کا مایہ ہے، کہ موت معرفت الہی کا مظاہرہ اور حیات رحمت و مودت الہی کا سرچشمہ ہے، کہ اگر موت احسن عمل انجام دینے کا نتیجہ ہے، اگر حیات احسن عمل انجام دینے کا نتیجہ ہے، تو موت احسن عمل کو محفوظ کرنے کا وسیلہ ہے۔ زندگی کا معیار اور شعار ہی یہی ہے کہ انسان احسن عمل انجام دے تاکہ اس کے موت میں آسانی ہو۔ جس طریقے سے خداوند متعال نے حیات کو آزمائش اور امتحان کا نتیجہ قرار دیا ہے، اسی طریقے سے موت آزمائش اور امتحان کو نتیجہ عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اسی طرح موت آزمائش اور امتحان کو نتیجہ کرتا ہے، لہذا آپ دیکھیے کہ کہ جب مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام مقام سالبیہ پر آئے، اور آنے کے بعد سے جب مظلوم کربلا پر حالت منام طاری ہوئی، تو مولا نے اس حالت میں جو ہے وہ ایک گھڑ سوار کو اپنی طرف آتا دیکھا، جب گھڑ سوار مولا کے قریب آیا تو آنے کے بعد اس نے مولا سے یہی کہا کہ اے حسین، جیسے جیسے آپ کربلا کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں، موت آپ کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ لہذا جب امام اس حالت سے جب امام کو افاقہ ہوا تو امام گریہ کرنے لگے، تو جناب علی اکبر نے بڑھ کر پوچھا گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ اے بابا یہ بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام نے یہ بتایا کہ نہیں بیٹا، ہم ہی حق پر ہیں۔ تب جناب علی اکبر کا یہ ارشاد تھا، یہ جملہ مولا علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں، ہمیں اس کا کوئی ڈر و خوف نہیں ہے۔ گویا جناب علی اکبر علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حیات و موت کا حقیقی ذائقہ اسی وقت ہے کہ جب انسان زمانے کے امام کے سامنے اپنے وجود کو سرخرو کر دے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ جب انسان حیات و موت کے مفہوم کو سمجھ لیتا ہے، تب کہیں جا کر اسے زمانے کے امام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا وفا کا چرچا ہو رہا ہے آج پوری دنیا میں۔ وفا خود قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کا ایک حصہ، جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ من اوفا بعہدہ من اللہ، کون ہے جو خدا سے بہترین وفا کرنے والا ہے، یعنی خدا سے بہتر اپنے کیے ہوئے وعدے کی وفا کرنے والا ہے۔ سورہ مومنین کی آیتوں میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ مومنین کامیاب ہیں۔ کون مومنین کامیاب ہے؟ کہ جو اپنے وعدے اور وفا اور پیمان سے، جن وعدوں اور وفا کو اور امانتیں ان کے پاس ہے، وہ ان پیمان پر عمل کرے، ان سے وفا کریں۔ کہا قد افلح المومنون، کا یہ مومنین کامیاب ہیں کہ جو امانتیں اور وعدوں سے وفا کرتے ہیں، یعنی کیے ہوئے وعدے کو ادا کرتے ہیں، امانتیں کو لوٹا کر جو ہے وہ اسلام کی شریعت قوانین سے وفا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہ اسلام نے جن مراتب اور مرتبے کو جو ہے وہ بتایا ہے، ان میں سے وفا کا آخری درجہ یہی ہے کہ انسان اس کمال پر پہنچ جائے کہ اس کے سامنے ربوبیت کے پردے چھٹ جائیں اور اسلام جو ہے وہ توحید کے سمندر میں غرق ہو جائے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ کہ یہ وفا ہے، کہ وفا ایمان کی نشانی اور اخلاقی بہتری کی بہترین دلیل ہے،
کہ وفا عزت نفس اور نفس کو فضائل اخلاقی سے منور کرنے کا وسیلہ ہے، کہ یہ وفا ہے کہ جو وجود ایک اشارہ فیض ہے، وفا وجود حیات کی طاقت ہے، وفا حیات طیبہ کی بہترین دلیل ہے، وفا زندگی کے ہر موڑ پر شریعت کی حکمرانی اور احکام کی تابانی کی دلیل ہے، وفا وفا جیسی عظیم شے کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف پاکیزہ حسب و نسب سے ہے، اسی لیے رب العالمین کی طاعت اور مکتب اہل بیت کی پرورش کا نمونہ ہے وفا۔ لہذا اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وفاداری کو اخذ کرے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وفادار ہو جائے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ پڑھا۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وفاداری کرے دین سے، دین خدا سے، اس لیے کہ سب سے اہم یہی ہے کہ انسان دین خدا سے وفاداری کرے۔ اور دیکھیے اس حیات مفہوم کو جناب حر نے بھی سمجھایا ہے کہ جب جناب حر نے اپنے کو خود اپنے وجود میں درگور پایا، خود اپنے وجود میں جب درگور پایا تو خود ان کا نفس ان پر ملامت کر رہا تھا۔ اس کا معنی یہ تھا کہ جناب حر شریف النفس تھے۔ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ لہذا گھڑی نہ گزری تھی کہ جناب حر اس بات کو سمجھ گئے کہ میری زندگی اس مرحلے میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میری زندگی کا مالک ادھر ہے۔ لہذا جناب حر نے قفس خاکی کو ٹھوکر مار کر جو ہے وہ قفس نوری میں داخل ہو گیا، اور اس بات کی دلیل بن گئے کہ جو انسان شعور الہی رکھتا ہے اور جس کا ذہن و فکر شعور الہی پر مبنی ہوتا ہے، اس کی یاد تا قیامت باقی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے جناب میثم تمار، زبانیں کاٹ لی گئیں، جسم کو جو ہے وہ سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن شعور الہی رکھنے والے آج تک باقی ہیں۔ اسی طریقے سے مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزے پر چڑھایا گیا، لیکن چونکہ مظلوم کربلا شعور الہی اور عقل عرفانی کی دلیل تھے، لہذا جس شعور کے مالک تھے ان کے شعور کے آثار آج تک زمانے میں باقی ہیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل۔ جس شعور الہی کے مالک ہیں ان کا شعور آج تک باقی ہے۔ اور ہاں عزیزدارو، آج محرم کی 8 تاریخ ہو گئی ہے، اور جس دن کا ہمیں سالوں سے انتظار رہتا ہے، یہ ایام ہمارے درمیان سے جو ہے وہ گزر گئے، اور بس 2 ہی دن باقی ہیں کہ زمانے کے امام کو ان کے جد کا پرسہ دیا جائے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ معصوم قم کے دیار میں موجود ہیں، اور اے معصوم قم، ہم آپ کے دیار میں آپ کے جد کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ ہاں عزادارو، شاید اس سال ہمارے دل میں یہ حسرت رہ جائے کہ ہم اس سال 40 پر کربلا نہ جا پائے، لیکن مولا ہم اپنے ہی یہاں صف غم بچھا کر آپ کی مجلس برپا کریں گے، اور آپ پہ ہوئے مظالم کو جو ہے وہ دنیا والوں کو بتائیں گے کہ مولا کے اوپر کتنے مظالم و مصائب ڈھائے گئے۔ ہاں ذرا یاد کیجئے وہ منظر کہ جب جناب ابو الفضل العباس باب الحوائج امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد سے یہ کہا کہ اے مولا، اے آقا، مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے، تو مولا نے ایک جملہ کہا کہ اے عباس، تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ تو مولا عباس نے دائیں جانب دیکھا اور بائیں جانب نگاہ کی اور فرمایا، اے مولا، اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علم برداری کروں۔ ہاں مولا نے جناب عباس کو اجازت نہ دی۔ ایک مقام پر جناب عباس خیمے سے ٹیک لگائے کھڑے تھے کہ جناب عباس نے یہ منظر دیکھا کہ بچے ہیں، کبھی خیمے میں جاتے ہیں، کبھی سوکھی مشکیزہ اٹھاتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں۔ بار بار جب مولا نے یہ عمل دیکھا تو جناب سکینہ کے قریب آئے اور آنے کے بعد سے کہا، اے سکینہ، ارے میں پانی لا دوں گا اگر تم اپنے بابا سے مجھے اجازت دلا دو۔ ہاں
جب جناب سکینہ مشکیزہ لیے مولا کی خدمت میں آئیں تو امام نے جناب سکینہ کو دیکھتے ہی کہا اے عباس جاؤ، میں نے تمہیں رن کی اجازت دی۔ ہاں مقاتل میں لکھا ہے کہ جب جناب عباس علیہ السلام مشکیزہ لے کر نہر فرات کی جانب آئے اور مشکیزے کو پانی سے لبریز کیا، پر کیا، تو مولا نے پانی کے اوپر جو ہے وہ جناب سکینہ کا عکس دیکھا۔ ہاں عزادارو، جیسے ہی جناب سکینہ کا عکس دیکھا، مولا کے دل میں یہ تمنا تھی کہ بہت جلدی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ خیمے حسینی میں پہنچ جائے۔ ہاں عزادارو، جناب عباس کی جان، جناب عباس کی روح جو ہے وہ مشکیزے میں تھی۔ ہاں عزادارو، لیکن جیسے جناب عباس خیمے سے قریب ہوتے جاتے تھے، اپنے گھوڑے سے یہ کہتے جاتے تھے کہ اے گھوڑا، اے اسپِ باوفا، بس یہ آخری مرحلہ ہے، تو مجھے جو ہے وہ خیمہ حسینی تک پہنچا دے۔ لیکن ظالموں کو یہ علم نہ تھا۔ ایک شکی نے یہ کہا کہ اے جناب عباس کا دایاں بازو قلم کیا، جناب عباس کا بایاں بازو قلم کیا، لیکن جناب عباس کو رکتا نہ پایا۔ لیکن کسی نے کہا کہ جناب عباس کی روح، جناب عباس کی جان مشکیزے میں ہے۔ ہاں، کسی نے جب مشکیزے میں تیر مارا، ارے پانی بہ گیا۔ ارے یہ پانی نہیں بہ رہا تھا، ارے جناب عباس کی روح کفر سے انسری سے پرواز کر رہی تھی۔ ارے مولا نے صدا دی، اے مولا، اے مظلوم کربلا میری مدد کو آئیے۔ ہاں، ارے جب مظلوم کربلا جناب عباس کے قریب آئے، ارے آنکھوں میں خون تھا، ایک آنکھوں میں خون تھا، ایک آنکھ میں تیر پیوست تھا۔ ہاں عزادارو، مولا حسین نے ایک آنکھوں سے خون کو صاف کیا اور ایک آنکھوں سے تیر کو نکالا اور فرمایا اے عباس کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ ارے جناب عباس نے کہا ارے میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا، ارے میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ ارے مولا حسین نے کہا اے عباس تم نے پوری زندگی ارے مجھے آقا کہا، میری ایک خواہش ہے کہ تم مجھے بھائی کہو۔ ہاں، ادھر جناب عباس نے بھائی کہا، ادھر مولا عباس کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ ارے مولا نے علم کو لیا، ارے خیمے کی جانب بڑھتے چلے۔ ہاں عزادارو، جب بچوں نے ارے جناب بجائے چچا کے بابا کو پایا تو اہل حرم علم سے لپٹ کر فریاد کرنے لگے، اے واہ عباسہ کا ماتم بلند ہوا۔ ارے جب کوفے کے راہ میں ایک مقام پر جب شہداء کے سر رکھے گئے تو ایک شخص نے جب مولا عباس کی سر کی جانب نگاہ کیا تو فرمایا ایسا لگتا ہے یہ شخص گھٹ گھٹ کر مرا ہے۔ ارے جب یہ خبر لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، جناب ام البنین کے بہن تھے، اے مدینے کی عورتوں، ارے مجھے ام البنین نہ کہنا، کل جب میرے بچے زندہ تھے ارے یہ ام البنین تھی، اب ام البنین نہیں۔ ماتم